السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی رضا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے۔ خیبر پختونخوا صوبے سے بہت ساری اطلاعات، بہت ساری خبریں اور بہت سارے بیانات جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈرشپ ہے وہ بالخصوص وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین ڈنڈا بھی جو ہے وہ یہ بات کرتے دکھائی دے رہے ہیں کہ جناب میری حکومت اگر گئی تو پھر اچھا نہیں ہوگا۔ ایک اگریسونیس دیکھی جا رہی ہے۔ کیا اطلاعات ہیں اس کے پیچھے؟ اس وقت مختلف طور پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انتظامی بحران کا صوبہ جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے۔ کس طرح چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں؟ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے جس کو روز بروز جو ہے مشکلات کا سامنا جو ہے وہ بھی جو ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسائل جو ہیں وہ بے تحاشا جو ہے وہ سامنے ہیں۔ اب کیا معاملہ ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ جناب گورنر ہی جو ہے اس کے اوپر اس سے منسلک کیا خبریں ہیں، وہ کون سی اطلاعات ہیں جو مسائل سمجھا جاتا ہے پی ٹی آئی کو کہ جناب پاکستان تحریک انصاف گورنر جو ہے وہ ایک پرابلم کریٹنگ جو ہے وہ ایک معاملہ بنے ہوئے ہیں۔ پھر دیگر جو مسائل ہیں اس کے اوپر کیا نتائج آئیں گے؟ حالیہ دنوں سپریم کورٹ اور آئین بینچ کی طرف سے جو بیان جو فیصلہ آیا اس پر بھی پاکستان تحریک انصاف میں بہت سارے چھوٹے نہ کھانی پڑی۔ اب اس حوالے سے ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ کار ہیں آغا مسعود صاحب۔ سر کیسا دیکھ رہے ہیں اس پوری سچویشن کو؟ صوبہ خیبر پختونخوا ایک ویسے ہی انتظامی بحران کا شکار دکھائی دے رہا ہے، یہ آگے کہاں جا کر معاملہ جو ہے وہ دکھتا خیرتا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیے میں تو بہت دلچسپی سے جو خیبر پختونخوا میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کو میں غور کر رہا ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر یہ حکومت کو کسی طریقے سے ڈیویل کیا تو اس کی انسٹیبلٹی جو ہے پورے ملک میں فیل کی جائے گی۔ تو اور یہ باتیں چھ لوگوں کی صورت میں نظر بھی آ رہی ہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ چاہتی ہے کہ خیبر پختونخوا میں مطلب حکومت کا زوال آ جائے۔ تو میرا خیال ہے یہ میری رائے ہو سکتی ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، تو میں نے چونکہ لوگوں سے باتیں کی ہیں اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان میں اسٹیبلٹی لانی ہے تو جس کی جو حکومتیں ہیں ان کو چلنے میں دیکھیں ان کی پرفارمنس کیا ہوتی ہے، کس طریقے سے اکنامک ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، کس طرح لوگوں کو روزگار ملتا ہے یا نہیں ملتا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا ایک آپ کو سکون کی صورت میں مل سکتی ہیں۔ لیکن اگر آپ نے ایک کانسٹنٹ بنیاد پر، پرپیچوئل بنیاد پر انسٹیبلٹی کی آپ نے پوری سیاست کی، اس سے پورا ملک کو بڑا نقصان ہوگا۔ آغا صاحب نمبرز گیمز کی بڑی بات ہوتی ہے، جب پہلے بھی صورتحال اس طرح کی بنتی دکھائی دے رہی تھی تو نمبرز جو ہے وہ بڑے اہمیت اختیار کر رہے تھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا حکومت کے پاس اتنے نمبرز ہیں کہ وہ بہت سارے سٹیپس اس وقت لے سکتی ہے؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے نمبر کی جہاں تک بات ہے، پاکستان کا جو سیاسی نظام ہے اس کے اندر طاقتور حلقے جو ہے نا وہ بڑا اہم رول ادا کرتے ہیں۔ تو اس وقت بھی جو طاقتور حلقے ہیں وہ اپنا رول ادا کر رہے ہیں، کسی کی پسند ناپسند کو جو مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ بھی نظر آ رہی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں جو اگر ہمارے پاس ایک لانگ ویو ہے لائف کا، مطلب پولیٹکس کا، تو ہمیں مطلب یہ کہ دیکھنا چاہیے کہ ملک کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، کیا عوام کو ان کو روزگار مل رہا ہے، کیا اسٹیبلٹی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، فورن انویسٹمنٹ آ رہا ہے نہیں آ رہا۔ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ بڑی اہمیت کیا مگر ملتی آغا ہیں۔ صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ جو حکومتی بینچز پر بیٹھے لوگ ہیں وہ یہ بات کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ اس وقت کے پی حکومت صرف ایک ایجنڈا پر ہے کہ جی ریلیز کرے عمران خان صاحب کو، ان کے لیڈر کو، مگر دوسری طرف جو عوام نے ان کو ووٹ دیا ہے وہ دیا ہے کہ جناب ہمارے پاس صحت کے نظام بہتر بھی کریں، آپ کے پاس تعلیم کے پورٹ فولیوز ہیں، آپ اس کے سیکرٹریز ہیں، آپ کی بیوروکریسی ہے۔ ابھی ریسکیو کے اوپر ایک بہت بڑا سوال اٹھتا دکھائی دیا کہ جب سوات پر لوگوں کو بچایا نہیں جا سکا اور 2 گھنٹے بتایا جاتا ہے کہ جناب لوگ مدد کے منتظر رہے۔ آپ نہیں سمجھتے سر کہ صوبہ بھی انتظامی بحران کا شکار ہو رہا ہے؟ میں بالکل آپ کے بات سے اتفاق کرتا ہوں، میرا یہی استدلال ہے کہ دیکھیے اگر انسٹیبلٹی آئی نا تو یہ تو پورے ملک کو متاثر کرے گی۔ دیکھیے ہمارے ملک کا مسئلہ کیا ہے، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے فارن انویسٹمنٹ لے کر آئیں تاکہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی آئے، لوگوں کو روزگار مل سکے، نئی فیکٹریاں لگیں، جو کہ ہم نہیں کر رہے ہیں۔ کوشش تو ہو سکتا ہے کر رہے ہوں، دعویٰ کرتے، شہباز شریف دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن نظر نہیں آتا۔ تو اس لیے تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان میں اسٹیبلٹی رہنا چاہتے ہو تو لیٹ دا گورنمنٹ شوڈ ناؤ لیڈنگ اے پروونس، کرنے سے ان کو، اور اگر وہ نہیں کر پا رہے تو عوام خود ان کو مسترد کر دیں گے نیکسٹ جنرل الیکشن میں، یا آئندہ کوئی اسنیپ الیکشن ہوئے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمارے یہاں بہت سیاستدان جو ہیں یہ بڑے عجلت میں ہیں،
در ان ہری ہے نا، ہٹ اینڈ رن کی پالیسی پہ ہے جو ملک کو نقصان پہنچائے گی اور عوام کو بھی اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں اگر انسٹیبلٹی آ گئی، اگر جس طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے کہ گورنمنٹ کو ہٹا دو، یہ کر دو وہ کر دو، اور عمران خان کی مطلب یہ کہ وہ پوزیشن کو اور مائنس کرو، میرا خیال ہے یہ بہت بہت برا ہوگا ملک کے ساتھ، اچھا نہیں ہوگا، وہ نتائج نہیں نکل سکیں گے. آپ کو بتا دوں میں آپ آپ کی طرف سے کیا کی سچویشن بن رہی ہے اس پر کون لوگ روکیں گے اور کیوں روکیں گے؟ مطلب گراؤنڈ تو بن رہا ہے. ایک چیزیں ہیں کہ جناب جب حکومتی سطح پر جب یہ بات کی جا رہی تھی کہ جی بیٹھیں مذاکرات کریں، تو وہاں سے اگریسونیس اس قدر تھی کہ جناب ہمیں سننا ہی نہیں ہے، ہم بیٹھنا ہی نہیں ہے، ہماری تو جنگ ہی آپ سے ہے، اسی نظام سے یہ بیان سامنے آتے تھے. جب ایسی سچویشن ہوگی تو کیا کہیں غیر محسوس طریقے سے پاکستان کی پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ خود چاہتی ہے کہ اس طرح کا کوئی نہ کوئی جو ہے ایڈونچرزم ہو، تاکہ ایک بار پھر جو ہے خبروں میں آیا جا سکے، ایک حرارت جو ہے وہ واپس سے مل سکے، ایک بار پھر جو ہے موٹیویشن جو ہے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو جو ہے وہ مل سکے. کیا سمجھتے ہیں آپ سے؟ دیکھیے میں ایک بار پھر آپ کو بتا دوں کہ بعض لوگوں کی خواہش ہے کہ آپ عمران خان کو مائنس کرنے کے بعد ایک ملک کے معاملہ چلائے جائیں، خصوصاً خیبر پختونخوا میں. میرا خیال ہے کہ یہ خواہش تو ہو سکتی ہے لیکن ریئلٹی نہیں ہے. ریئلٹی میں عوام جو ہے ان کے ساتھ ہیں. اگر ایسا ہوتا تو پھر ان کو حکومت یہ نہیں کر پاتے. تو میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر ہمیں ملک کا مفاد دیکھنا ہے، عوام کا مفاد دیکھنا ہے، لوگوں کی جو حالات ہیں، معاشی حالات ہیں، ان کو اگر سالو کرنا ہے تو ہمیں اس پر یقین کرنا چاہیے. عوام کی جو خواہشات ہیں اور عوام کی خواہشات الیکشنز میں ظاہر ہو چکی ہیں، اب دوبارہ توڑ موڑ کے آپ اس کو اپنے زیر لانے کی کوشش کریں گے تو میرا خیال اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا اور خواہاں بدگمانی پیدا ہوگی. اور جو تھوڑی بہت خواہش ہے عوام کی کہ اسٹیبلٹی آئے اور لوگوں کو روزگار ملے، سکون پیدا ہو، وہ بھی میرا خیال منظر حاصل نہیں ہو سکے گا. بٹ سر آغا صاحب ایک اور مسئلہ بھی تو ہے نا کہ خواہشات سے بڑھ کر اگر ہم یہ بات دیکھیں کہ خود پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی بہت سارے لوگوں کو بہت ساری خواہشات جو ہیں وہ جاگتی دکھائی دیتی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کی جو بہن ہے حلیمہ خان صاحبہ، اور ان کا ایک الگ گروہ اندر بنتا جا رہا ہے. علی امین گنڈا پور ان کو ماننے کو تیار نہیں ہے، وہ کھل کر بات کرتے ہیں میرا لیڈر عمران خان ہے. سر اس سچویشن کے اندر جہاں ایک طرف ان کی بہن پارٹی کے اندر ایک الگ موقف اور الگ پالیسی دیتی دکھائی دے رہی ہے، دوسری طرف علی امین گنڈا پور ہے، تو اس تضاد کا یقینی طور پر کارکنان پر بھی اثر پڑے گا اور ان کی جو مشترکہ کوششیں ہیں وہ بھی ڈیمیج ہوں گی. تو کیا علیمہ خان صاحبہ جو ہے وہ پرابلم کریٹنگ ہے اس وقت آپ سمجھتے ہیں، علی امین گنڈا پور سے سمجھ نہیں رہی پارٹی؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر خیبر پختونخوا میں اگر کسی کی بات سننی چاہیے تو وہ الیکٹڈ ریپرزینٹیو امین گنڈا پور صاحب ہیں، ان کی بات سننی چاہیے. اور جہاں تک عمران صاحب کی ہمشیروں کا تعلق ہے، ان کی عزت ہے، وہ بھی ایک پولیٹیکل ویو رکھتی ہیں، لیکن جو عوام کے مطلب ووٹ سے آئے ہیں میرا خیال ہے کہ ان کو زیادہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے خیال کے مطابق پولیٹکس کی صورت گری کریں، اور وہ کر رہے ہیں. لیکن یہ کہ ویٹ اینڈ سی بھی تو ہوتی ہے نا پالیٹکس میں. یہ تو نہیں کہ فوراً ہی آپ مطلب اپنے خیالات کے مطابق جو ہے چیزوں کو لے آئیں، ایسا ہوتا نہیں ہے، کسی ملک میں نہیں ہوتا. تو آپ تھوڑا سا ویٹ اینڈ سی کہ کیا ہونے والا ہے، کیا کر سکتے ہیں. اور یہ ہے کہ یہ جو آپس کی تصادم ہے، سیاسی تصادم ہے، معاشی تصادم ہے، یہ میرا خیال ہے کہ بہت عوام کو، یعنی خیبر پختونخوا کے عوام کو بہت نقصان پہنچائے گا. آغا مسعود صاحب اسمبلی کے اندر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے نا کوٹ کرتے ہوئے حلیمہ خان صاحبہ کا ایک بیان اسمبلی کے فلور کے اوپر بیان کرتے ہوئے کہا کہ ان کی بہن خود کہہ رہی ہیں کہ عمران خان مائنس ہو گئے ہیں. اب ایک طرف خود تصدیق کرنا، اس کی بھی تو اثرات سر کہیں نہ کہیں پڑیں گے نا. سر کہیں نہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف خود اپنے لیے جو ہے وہ ایک مشکل ترین معاملات کرتی جا رہی ہے، کسی اور کو، نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو، اور جو مخالفین سمجھے جاتے ہیں ان کو ضرورت ہی پیش نہیں آ رہی. خود ایسی موو لیے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے، ان کی لیڈرشپ کی طرف سے میرا خیال ہے کہ آپ نے بہت صحیح تجزیہ کیا ہے. دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو سیاست ہے وہ اضطرابی سیاست ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اضطرابی مطلب یہ کہ اس میں کوئی صبر نہیں ہے، آج یہ ہو جائے کل یہ ہو جائے. تو یہ اضطرابی سیاست جو پاکستان چل رہی ہے اس سے ماضی میں بہت نقصان ہو چکا عوام کو، اور میرا خیال ہے کہ اب بھی ہم نے تاریخ سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا اور نہیں کریں گے. تو پھر جس اسٹیبلٹی کی بات ہو رہی ہے، عوام جو ووٹ دیتے ہیں
اور کتنی مشکل سے آ کے ووٹ دیتے ہیں، اپنے نمائندوں کو لے کر آتے ہیں، تو نمائندے ان کے لیے پھر کیا کر سکیں گے؟ کیا ان کو جاب دلوائیں گے؟ کیا وہاں بٹ پر آغا کوئی مسعود نئے صاحب، اگر میں پاکستان، سر میں بڑا احترام کرتا ہوں آپ کی رائے کی، اور عوام بھی یقینی طور پہ آپ ایک سینئر جرنلسٹ ہیں اور اپنا ایک خاص موقف رکھتے ہیں، اسی لیے ہمیں اچھا لگتا ہے۔ آغا صاحب، ایک اور معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے اگر پنے الٹائے جائیں تو ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ صرف مائنس عمران خان نہیں ہوئے، ماضی میں بھی بہت ساری لیڈرشپ جو ہے مائنس ہوتی گئی، اور بہت سارے معاملات کے اندر دکھائی دیے۔ اب یہ سچویشن جب بن رہی ہے تو ہم نے ماضی کی جب ہم فٹ پرنٹس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نہیں لگتا کہ کوئی بندہ جو ہے وہ دوبارہ سے ویلکم بیک ہو سکتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کسی بھی طور پہ اس جو ابھی موجودہ لیڈرشپ ہے وہ ان کو واپس کم بیک جو ہے وہ کروا پائے گی؟ دیکھیے بات اصل یہ، ایک بار ہم پاکستان میں بڑے تجربے ہوئے ہیں، فلاں کو مائنس کر دو، فلاں کو ہٹا دو، اس سے لیکن نتیجہ نہیں نکلا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ مزید جو ہے نا انسٹیبلٹی ملک میں آئی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہمارے ارباب حل و عقد ہیں ان کو ایک منشور سامنے رکھنا چاہیے، اور منشور کیا ہو؟ عوام کی فلاح، اور دوسرا پاکستان کی استحکامات۔ اگر پاکستان کا استحکام ہے اور عوام کی فلاح ہے تو آپ یقین کریں پاکستان کے اندر چند ایک دو سال میں بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ لیکن سوال یہ کہ اس سوچ کو امپلیمنٹ کون کرے گا؟ ہم تو تجزیہ کر سکتے ہیں، ہم بتا بھی سکتے ہیں کہ اس کے نتائج کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں، لیکن جو ارباب اہل عقد ہیں وہ اس بات کو سمجھ نہیں رہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو خیالات ہیں اور ہماری جو سوچ ہے اس کو باقاعدہ امپلیمنٹ کیا جائے اور اسی کے تحت چیزوں کو چلایا جائے۔ میرا خیال ہے ایسا سر ہوتا آپ کی نہیں ہے، اور کمیشن جو ہے، ڈیموکریسی میں تو سر بالکل آپ نہیں کی ہوتا۔ آغا مسعود صاحب، سر آغا مسعود صاحب کی بیانیاں لانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ جی ابھی حالیہ جنگ ہوئی ہے اور جنگ کے اندر خان آپ کی صاحب کو آواز نہیں باہر آ رہی۔ نکال کے، میں کہہ رہا ہوں سر ابھی حالیہ جنگ ہوئی ہے بھارت کے ساتھ پاکستان کی، اس کے اندر کی بڑی بیان بازیاں ہو رہی تھی کہ خان کو آپ باہر نکالیں، اس کے بعد آپ دیکھیں پھر لوگوں نے تجزیے کیے اور بتایا کہ جی خان کے بغیر بھی جنگ جیت لی گئی ہے، اور ایک بہت ہی زیادہ پاپولر جو ہے وہ ایک سلسلہ بن چکا ہے۔ تو سر یہ جو گیمز ہو رہے ہیں اور یہ سارے سلسلے ہو رہے ہیں، آپ نہیں سمجھتے سر کہیں نہ کہیں ریلیونٹ خود خان صاحب ہوتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ؟ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، بالکل یہی ہو رہا ہے، آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ میرا ہمیشہ لوگوں سے استدلال یہ رہا ہے کہ دیکھیے سیاست جو ہوتی ہے وہ خواہشات کے مطابق نہیں چلتی ہے۔ سیاست جو ہوتی ہے وہ چلتی ہے عوام کے مسائل حل کرنے سے، معاشی مسائل کو بہتر کرنے سے، یہ سیاست چلتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ پاکستان میں چند لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہماری مرضی کے مطابق چیزیں جو چلیں، تو وہ مرضی تو ظاہر ہے کہ ڈیموکریسی میں ہو نہیں سکتی، پھر وہ تو ایک ڈکٹیٹرشپ کی صورت میں سامنے آئے گی جس میں عوام جو ہے مزید پسیں گے، مزید ناراض ہوں گے، مزید ان کے حقوق جو ہے نا سلب کیے جائیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں جو بڑے اہم شخصیات ہیں پاکستان کی، ان کو پاکستان کے عوام کی اور پاکستان کے استحکام کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ سر آخری اس سوال، طریقے سے سر آخری سوال، میرا آخری سوال سر آپ سے ہے، اور بڑا ہی میں چاہوں گا اس پہ آپ مجھے دلچسپ جو ہے نا وہ دیں سر، کہ آغا صاحب آپ نے بھی پریس کانفرنس دیکھی ہوگی، اس وقت تیسرا ٹینیور جو ہے وہ کے پی حکومت نے جو ہے، کے پی میں جو حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی ہے، سر جتنی اسپیچز دیکھ لیں سی ایم صاحب کی، میکسیمم ان کے اندر جو بات ہو رہی ہوتی ہے کہ جی خان کو باہر نکالو، ہم اسلام آباد پر آ رہے ہیں، ہم گولی کا بدلہ گولی سے دیں گے، مطلب ایک اگریسو ٹون۔ کبھی یہ بات نہیں ہو رہی ہوتی کہ جی صوبے کے اندر تعلیم کی صورتحال بہتر کی جائے، محکمہ صحت کی بہتر کی جائے، جی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس کو اس طرح بہتر کر رہے ہیں۔ تو سر عوام جو ہے وہ پسند نہیں ہوں گے کہ جناب ٹھیک ہے خان صاحب نے تو نیچے آ کر ساری چیزیں نہیں کرنی نا، انہوں نے آپ کی تو بات میں لینا، اگر وہ باہر آ بھی جاتے ہیں تو آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس سچویشن کے اندر جب بھی سی ایم صاحب کا ہم پریسر دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر صرف یہ باتیں چل رہی ہوتی ہیں، جبکہ جو عوامی مسائل ہیں وہ کہیں کھوج سے دکھائی دیتے ہیں۔ آپ نے بہترین بات کی ہے، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں۔ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ جن لوگوں سے آپ بات کریں خیبر پختونخوا میں، وہ پاکستان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، پاکستان میں اسٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں، خیبر پختونخوا میں عوام کے مسائل حل کرنے کی بات کرتے ہیں، لیکن جب عملی طور پر ہم دیکھتے ہیں معلوم ہوا کبھی وہ اس کیمپ میں کبھی اس کیمپ میں، تو انسٹیبلٹی جو ہے وہ برقرار رہتی ہے اور عوام کے مسائل جوں کو تو رہتے ہیں۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا اپنے ذہن میں ایک لانگ ویو رکھیں پالیٹکس کا۔ اگر ہمارے ذہن میں لانگ ویو ہے تو آپ یقین کریں ہم پاکستان کو بہت جلدی کسی بھی صوبے کا اگر یہ مسئلہ ہے تو بہت زیادہ اس کو طاقتور اور عوام دوست بنا سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی چاہتا ہے کہ ایوری تھنگ شوڈ موو اکارڈنگ ٹو ہز وشز، ہز اوپینین، میرا خیال ہے کہ دس از ناٹ پاسبل ان ڈیموکریسی۔ بہت شکریہ آغا مسعود صاحب، ہمیں اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے کے پی کے حوالے سے جو سچویشن
نہ صرف یہ کہ پولیٹیکلی بن رہی ہے اور حکومتی سطح پر جو مسئلے ہیں اس پر آپ نے آغا مسعود صاحب کا تجزیہ سنا ناظرین، اور ہماری بھی جو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں سوال وہ بھی سنا، اپنی اپنی رائے سے ہمیں لازمی جو ہے وہ آگاہ کیجیے گا۔ وقت ہوا ایک بریک کا، بریک پہ جا رہے ہیں۔ کراچی کے حوالے سے ایک اسٹوری ہے، اس پر بات کریں گے کہ اب نمبر پلیٹس کا جو معاملہ ہے وہ ایک بحث بن چکا ہے، وہ کیوں بن رہا ہے اس پر بات کریں۔